ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے رب محبت کر رہا ہے، اور پھر رب صرف خود محبت نہیں کر رہا بلکہ جبریل کو حکم کر رہا ہے، اور پھر صرف جبریل کو نہیں کر رہا، تمام آسمانی مخلوقات کو حکم فرمانے سے محبت کرو۔ اہل سما کا لفظ آیا، ملائکہ کا لفظ نہیں آیا، اہل سما کا، یعنی آسمانوں میں جتنی مخلوقیں ہیں نا رب کی، سب کو حکم محبت کرو اس سے۔ پہلے رب خود کرتا ہے، پھر جبریل کو کہتا ہے، پھر آسمان میں رہنے والی ہر مخلوق کو کہتا ہے، اس کے بعد اس کی محبت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ پاک لوگوں کی شان ہے، یہ گھٹیا لوگوں کی جو اس قابل نہیں ہے نا، اس سے بات ہی نہیں ہوئی، کہا یار تو اوپر ہی ہے۔ اب اللہ کے ولیوں سے محبت کی جائے، کوئی بندہ آپ کو آ کے کہ کیوں کرتے ہو رب، صرف رب سے کرو، صرف رب سے کرو، آ کر بڑی سٹوریاں سناتے ہیں کہ یہ لوگ جناب دیکھو وہ پرانے مشرک بھی سیاہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ تم بتوں سے محبت کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ تو یہ لوگ بھی آج کل اسی طرح انہوں نے کوئی غوث پاک بنایا، کوئی داتا بنایا، کوئی خواجہ بنایا، کوئی کیا بنایا، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت سے کیا ملے گا۔ اس وقت ایک درویش آیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ تم بڑی باتیں کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتا ہندو بھی پتھروں کے آگے سر رکھے ہوئے، تو نے پتھر کے آگے سر رکھا ہے، تیرے میں اس میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے محبت کرنے کی وجہ سے مشرکوں کی طرح ہو گئے ہیں، تو جس طرح ہندو پتھر سامنے رکھ کے سجدے میں گر جاتا ہے، تو بھی تو خانہ کعبہ کے پتھروں کی جا کے سجدے میں گرا ہوا ہے، تو مشرک کیوں نہیں ہے؟ You understand my question? Question is this, کہ when Hindu, he is going down, he is doing sajda, prostrating in front of a stone, a statue, an idol, you call him mushrik. When Hindus see you, you are going down, you are doing sajda in front of the stones of the Khana Kaaba, he will ask you, you called me mushrik because I was doing sajda in front of the statues or stone. I was mushrik, you are doing the same. You are mushrik as well. Then what is the answer? جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ تم اس کو جواب یہ دو گے جن پتھروں کے آگے تو سجدہ کرتا ہے وہ تیرے اپنے پسند کیے ہوئے پتھر ہیں، اس لیے تو مشرک ہے، لیکن جن پتھروں کے آگے میرا سر جھکا ہے وہ خدا کے قریب۔ میں نے خانہ کعبہ کے آگے جو سر جھکایا ہے وہ اپنی سوچ سے نہیں جھکایا، میں نے خدا کے حکم سے جھکایا ہے۔ میں سجدہ پھر بھی پتھروں کو نہیں کر رہا، میں سجدہ رب کو کر رہا ہوں، کیونکہ میرے رب نے کہا یہاں اس طرح منہ کر کے جھک جا، میں جھک گیا۔ اسی طرح ہم کہیں گے وہ لوگ جو اپنی مرضی کے محبوب بناتے ہیں ان کی محبت کی حیثیت اور ہے، اور جو رب کے محبوب بنائے ہوئے ہوں ان سے محبت کریں، ان کی حیثیت اور ہے۔ سمجھائی بات؟ اب دیکھیں میں نے جیسا کہ آپ کو ابتدا میں یہ بات کہی ہے، ہمیں کسی نے آ کے کوئی دباؤ ڈالا ہے؟ اس الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمر کرے کہ عالم حضرت فخر اسلام کی، ہمیں تو کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ باقی مسجدوں میں بڑے رپڑ ہوتے ہیں، وہ ایک مجھے کل بھی حاجی منظور سے بتا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے بیچارے ان کو رپڑ پڑا، جب بیچارے لمبی دعا کرتے ہیں چار بندے خوش ہوتے ہیں کہ لمبی دعا بڑی چنگی کی تھی ہے، بیٹی والے اچھی داڑے تم تھوڑے کو بہت ٹائم مختصر دعا کرے جڑا مختصر کری انہوں نے کہا بیوی میں کو جانے گے تو بہت جلدی سی آج لمبی دعا چھوٹی بڑھاؤ میں کیا کرنا، لمبی کرنا تاں پگڑی کھلنی ہو، چھوٹی کرنا تاں پگڑی کھلنی ہو، کرا کیا میں؟ ہمیں تو ایسا کوئی دباؤ نہیں کہ جی فلانے کو اس کرو، فلانے کی بات کرو نہ کرو، یہ سب حضرت قبلہ عالم کا فیضان ہے الحمدللہ۔ ایسے ساتھی اللہ نے دیے کہ جو محبت والے ذوق والے، یہاں تو بغضی آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، فیضان حضرت مفکر اسلام جناب شہزادہ غوث اعظم زندہ باد، پیر سید صابر حسین صاحب جیلانی زندہ باد، فاتح یزدیت جناب قبلہ صاحبزادہ صاحب زندہ باد۔ سمجھ آئی بات کریں؟ اس لیے ہمیں تو کسی کا پریشر تو نہیں ہے نا کہ ہم خالد صاحب کا ذکر کریں، ہم کیوں کا ذکر کریں؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس لیے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ خواجہ خواجگان ایک دفعہ کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، تو دل میں ایک محبت کی جو ہے نا چنگاری اٹھتی ہے، محبت کے نئے مزے آتے ہیں اور خدا کی طرف دل مائل ہونے لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے خالد صاحب کا نام لے،
ہم خدا کی رضا کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، دوسری حدیث پہ ذکر کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کا ذکر، ان کی محبت اگر آج ہمیں حاصل ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بندہ آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے محبوب ہیں؟ کوئی نص ہے تمہارے پاس؟ تو میں آپ سے کہوں گا اسی بندے سے سوال کرو کہ خواجہ صاحب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، کسی کے پاس چلے جائیں اور ہر ایک سے پوچھیں تو خواجہ صاحب کو برا کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے تو توفیق ہے تو کہہ ذرا، غلط کہہ سکتا ہے تو کہہ۔ اگر کوئی بھی فرقہ خواجہ علی نواز کو، غوث جلی کو، ہند الولی کو، داتا ولی کو برا نہ کہہ سکے، محبت ہمارے ہاتھ ہمیں ملی ہو تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ جو عالم اسلام کے نزدیک بالاجماع بالاتفاق صحیح لوگ ہیں، ان سے محبت اگر رب نے ہمیں دیا تو اس کا مطلب چنے میں بھی ہم ہی ہیں نا۔ کوئی بھی فرقہ دیوبندی کے پاس جا کر پوچھو، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر شریف والے بزرگ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کو برا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ وہابیوں کو اہل حدیثوں پر چلے جاؤ جو کافر سے نیچے تو جن کا کوئی ہے ہی نہیں کرائٹیریا، صرف کافر سب سے پہلی بات، اور مشرک، پہلا سٹیپ بھی ان کا مشرک ہے، اس کے بعد کافر۔ ان سے پوچھو، بلکہ دیوبندی کی کتاب ہے اور غالباً ان کے شبیر احمد عثمانی جو ہیں ان کے بخاری شریف کے درس سے قاضی عبدالرحمن اس کو جمع کرنے والا ان کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے اور بڑی زبردست قسم کی بخاری شریف کی شرح ہے۔ اس کے اندر واری بغداد کا جب نام آیا نا، واری بغداد کا، تو وہاں پر کہتے ہیں بڑے پیر صاحب، بڑے پیر۔ تو ان کی مخالفت کر ہی کوئی نہیں سکتا، دنیا میں ایسا ہے ہی کوئی نہیں جو ان کی مخالفت کرے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے، ان کو برا کہہ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ جنہوں نے چند دن کہا ہے نا، پھر ان کا جو اشر ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ایک پنڈی کا ہوتا تھا مولوی غلام خان، اس نے دبئی کے اندر تقریر کی کہ کل میری فلانی جگہ تقریر ہونی ہے، تو یہ میں نے کہا گیری والوں کا بھی آپریشن کل کروں گا۔ جب یہ بات کہی نا، وہ سٹیج پہ کھڑا ہوا تھا، وہیں سے دڑام کر کے نیچے گیا، وہیں اس کی جو ہے وہ حالت بری، اسپتال لے کر گئے۔ میرے تایا جی جن کا بھی انتقال ہوا ہے، سید احمد شاہ صاحب، سید قربان حسین شاہ صاحب، وہ اس ہاسپٹل میں تھے، راشد ہاسپٹل میں، اسی ہاسپٹل میں وہ بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جو وہ مردہ صورت تھی وہ ہم نے خود دیکھی، کہتے بندہ نہیں دیکھ سکتا، اور زبان انسان کی اتنی لمبی ہوتی نہیں جتنی اس کی لمبی ہو کر باہر نکلی، جیسے کسی نے پکڑ کے کھینچی نہیں ہوتی، اس طرح اس کی زبان ہوئی ہے، اور بدبو اتنی ہے کہ اس کمرے میں کھڑا نہیں ہو جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان اس کو لے کر گئے اس کے جنازے کے لیے، سارے لوگ پہنچتے جنازے منہ تکی کی نا، اس نے منہ تکنے جوائی کوئی نہیں، انہوں نے بند ہی رکھے، انہوں نے کوئی نہیں تکی سے، حتیٰ کہ پریزیڈنٹ آف دیٹ ٹائم جو اس کو بہت سپورٹ کرتا تھا ضیاء الحق، وہ اس کا دیکھیں، اس کا تو بھی نہیں تکی سک رہے، جنہیں نہ قوام تھے کہ اس کا تھا خیفے نہ تکے۔ وہ گیا سر اس نے تکنے آتا تھا، اپنا اس نے بھی کسا نہیں تکیا، سمجھے؟ یہ سلسلہ نسب ہے ان لوگوں کا کہ جن کے چہرے دیکھے نہیں جا سکتے ان کی زیارت کے لیے گئے، آپ نے ان کے چہرے کو بھی کسی کی زیارت کے قابل نہیں چھوڑا۔ لیکن ہمارے لوگ، مفتی صاحب کے انتقال آپ کے سامنے، میں اس سے پہلے کی بات نہیں کرتا، مفتی صاحب ایک عالم دین ہے، اللہ کے بندے ہیں، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، غوث پاک علی جناب کا نام لیا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، سادات آل رسول کے نام کا ساری زندگی ورد کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کا چہرہ دیکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مفتی اعظم برطانیہ جناب غلام رسول صاحب جماعتی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے، اور ائمہ اہل بیت اور پنجتن پاک جن کا ساری زندگی نام دیتے ہیں ان کو قرب خاص عطا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ قرب خاص حاصل ہے۔ مجھے ان کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اس دنیا کے بندے ہی، بڑے بڑے لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، پر جس شان کے ساتھ کہ اللہ موسیٰ کو دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ
میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، میں اس ملک میں بھی نہیں آیا تھا کہ والد صاحب نے ان کو عرض کیا کہ حضرت چلیں فلانی جگہ پر میلاد شریف کا جلسہ ہے تو ہم نے چلنا ہے تو آپ بھی چلیں، آپ کو خصوصی دعوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نہیں جاتا، وہ مولوی آیا ہوا انگلینڈ کو جلسے میں خصوصی دعوت کے میں نہیں جاتا۔ یہ پہلا ہی بندہ ہے، یہ درویشی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں جاتا، یہ پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ لگے گی کہاں کہاں جائے گی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے، پر جو بات انہوں نے کی ہے وہ کی ہے۔ آپ فرمایا کہ مولویوں کے جلسوں میں جانے سے آدھا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ استاد جی کا ایک ارشاد ہے کہ خارجی مولوی جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جن کے ہاں اہل بیت کا نام لینا منع ہے، ان کی مجلسوں میں جانا اس صورت میں اچھا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اپنا ایمان ضائع کرنا چاہے۔ جس بندے کو اپنا ایمان پیارا ہے نا، وہ بندہ خارجیوں کی مجلس میں نہیں جا سکتا۔ میں مولویوں کی مجلس میں جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور ساری زندگی آپ قبلہ ہمارے قبلہ صاحب جب کہیں تشریف لے جاتے تھے باہر تو آپ خدمت کیا، مجھے استاد جی نے خود بتایا، استاد جی میری خدمت کیا کرے قبلہ صاحب۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے بڑے فضلوں میں ہوں، فرسٹ کلاس رہتا ہوں، آپ کیوں تکلیف کرتے؟ کہتے ہیں آپ کہیں آتے جاتے ہی نہیں تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، کہ آپ باہر نکلے تو کوئی آپ کی خدمت کرے گی، آپ کہیں جاتے ہی نہیں تو میں پھر آپ کی خود خدمت کرتا ہوں۔ یعنی استاد جی نے اپنے اوپر پابندی لگائی تھی۔ ہاں باہر جاتے تھے، کچھ سادات تھے، وہ کہتے تھے حضرت ہمارے گھر گہری شریف ہونی ہے، آپ آئیں گے تو ہم کریں گے۔ تو وہ اس وقت سادات وہ کہتے تھے حضرت آپ کے گھر جاؤں گا تو آپ لوگ کھانا پکانا کریں گے، تو میں تو سیدادیوں کے ہاتھوں کا میں تو نہیں کھانا کھاتا۔ ان کا کہ حضرت مفتی صاحب ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک بھی لقمہ اپنی سیدادیوں مائیوں سے صرف آپ کی جیسی نہیں بنوائیں گے، کھانا باہر سے لائیں گے تاکہ کوئی سیدادی آپ کی خدمت نہ کرے، اور ہم جب وہاں پر کھانا آئے گا خود آپ کو پیش نہیں کریں گے، سید میں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا، باہر کے ساتھی ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے۔ اس وقت اس شرط کے ساتھ استاد جی کہ میری خدمت کوئی نہ سید کرے گا نہ سیدادی مائی کرے گی، آپ کے حکم کی جیسے میرے استاد تھے۔ میں جب نیا آیا اوپر بیٹھے ہوئے کھانے کا وقت ہوا تو استاد جی کھانے کے دوران کھڑے ہوئے اور جا کر پانی ٹیپ سے ڈالنا چاہا تو سید حسنین شاہ صاحب آپ سارے جانتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ان کا استاد جی مجھے کہیں، آپ مسکرانے لگے اور اپنا گلاس بھرا اور واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کے کہنے لگے کہ یہ سردار صاحب نوے آئے تھے سامنے تو کر رہے آپ نے مذاق کرنے کے فوراً بعد آپ نے فرمایا شاہ جی بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے، کبھی کسی سید کو میں نے پانی کا کہا، کبھی کسی سید کو میں نے خدمت کا کہا، کبھی نہیں کہا۔ اور اس وقت الحمدللہ یہ مجلس کے اندر 2 4 15 20 سے زیادہ بندے ایسے بیٹھے ہیں جو استادوں سے پڑھتے تھے، استادوں کے مزاج پہ جانتے ہیں، دن رات ساتھ رہتے تھے۔ ان سے پوچھیں کسی سید کو کبھی انہوں نے تو کر کے بلایا ہو، کسی کام کا خدمت کی ہے سر؟ ان کا چہرہ آپ نے دیکھا موت میں، سبحان اللہ، کیسی مسکراہٹ تھی، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ ایک بندہ جو کسی جگہ جاتا ہی نہیں ہے، کسی سے پیسے لیتا ہی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بتایا کہ کسی سے پیسے مانگے انہوں نے، کوئی مسجد کمیٹی کا بندہ، کوئی دارالعلوم کمیٹی کا بندہ کوئی یہ بتائے کہ استاد جی نے کبھی کہا تھا میری تنخواہ بڑھاؤ، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بچے بڑھے، لیکن مجھے بتاؤ یہ 2 صاحبزادے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، پاکستان میں ان کی جو بچیاں ہیں صاحبزادیاں وہ بھی موجود ہیں، کوئی ایک بندہ بھی ان کے گھر کا بتاؤ جو جس کو خدا نخواستہ پیسے کی کمی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج جو بڑے اچھے لوگ، اچھے کھانے پینے لوگوں سے زیادہ اچھی ان کو اولاد آج رہ رہی ہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے ہم ان کی لک آفٹر کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں۔ جس بندے نے اپنی ساری زندگی دین کے نام پر کی ہے، دین کی خدمت کی اور سچے دین کی پاسداری کی اور پیراداری کی ہے، آج ہماری ڈیوٹی ہے ہم ان کی اولاد کے ساتھ وفا کریں، ان کے گھر والوں کے ساتھ وفا کریں، ان کی اہلیہ محترمہ الحمدللہ ریگولر ہماری کلاس میں تشریف لاتے ہیں، ان مائی صاحبہ کی خدمت کریں، بچوں کی خدمت کریں، پاکستان والوں کی خدمت کریں۔ پاکستان میں دیکھیں ان کا مدرسہ کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ملی مذہبی روحانی اور اعتقادی ڈیوٹی ہے کہ استاد جی کے نام کو بلند رکھیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میں الحمدللہ کوئی بات بھی جب آتی ہے استاد جی کی مثال ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں زندہ رہ کے استاد جی کو بلند۔ یہ بھی یہ اسی حدیث کا تتمہ لگتا ہے کہ آج سید کا ذکر خصوصی سے ہم نے کرنا تھا تو ساتھ ہی سیدوں کے چاہنے والے کا ذکر
ان کی محبت ہمارے دلوں میں